بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ بچوں سے متعلق ہے۔ بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ بچوں کے بستر پر پیشاب کرنے سے ہماری مائیں بہنیں بہت پریشان رہتی ہیں۔ تو زیادہ تر بچے 6 مہینے 8 مہینے تک تو پیشاب کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں، لیکن اگر بچے صحت مند ہوں تو وہ بچے رات کو پیشاب کر لیتے ہیں 9 یا 10 بجے، اس کے بعد انہیں صبح ہی آتا ہے۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، ایسا عموماً ہو جاتا ہے۔ بچوں کو صحت مند کرنے کے لیے بہت سی ادویات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، پیشاب کو کم کرنے والی ادویات بھی اویلیبل ہیں، لیکن آج آپ کو سب سے پہلے اس کی وجہ سمجھائی جائے گی۔ بہت سے بچے مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں، یعنی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ جو ماں کا دودھ پیتے ہیں حقیقت میں ان کو وہی توانائی ملتی ہے جو ماں اپنی غذا میں لیتی ہے۔ تو جو توانائی ماں کو ملتی ہے وہ بچے کے جسم میں ڈائجسٹ ہو کر جزو بدن بن رہی ہوتی ہے۔ اگر ماں پانی کا استعمال زیادہ کرے یا تبخیر، گیس، بدہضمی کا شکار رہے، یا وہ اپنی غذا میں ملٹی وٹامن بالکل استعمال نہ کرے، تو ظاہری بات ہے جو بچہ ماں کے دودھ سے غذا لے رہا ہے اس میں بھی وہی کمی ہوگی جو ماں کے جسم میں ہے۔ تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں کا نظام ہضم درست کیا جائے، اس کے ملٹی وٹامن پورے کر دیے جائیں۔ جب ماں طاقتور غذا لیتی ہے اور غذا وقت پر کھاتی ہے، پانی کا استعمال مناسب کرتی ہے، تو گیس، بدہضمی، تبخیر یا اور کمزوری اس میں نہیں ہوتی، جسم مضبوط رہتا ہے اور بچہ بھی صحت مند رہتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یوں ہے کہ جو بچے مدر فیڈ پہ ہیں اور رات کو پیشاب زیادہ کرتے ہیں تو بچوں کو تو دوائی آپ دیں گے ہی، اس کا ذکر ابھی آ جائے گا، لیکن ماں کی طبیعت کا اور اس کی صحت کا درست ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ماں کا نظام ہضم صحیح کر دیں، اس کا ٹائم برابر کر دیں اور اس کو ایسی غذا دیں جس سے اس کو بدہضمی نہ ہو، یعنی بازار سے جوارش کمونی یا جوارش انارین کسی بھی کمپنی کی لے لیں اور اس کو صبح، دوپہر، شام اور رات کھانا کھانے سے پہلے آدھی چمچی کھلا دیں۔ آدھی چمچی جوارش کمونی کی لے لیں، آدھی چمچی جوارش انارین کی لے لیں، اس سے ماں کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد کھجور، انجیر، بادام، یہ 3 چیزیں لے لیں۔ یہ آپ نے اپنی مرضی سے لینی ہے، اس کی مقدار بتانا مشکل ہے، ہر کسی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو جو جتنی آسانی سے ان چیزوں کو ہضم کر سکیں وہ اتنی مقدار میں لے لیں۔ میرے حساب میں 2 دانے انجیر، 2 دانے کھجور، 5 دانے بادام کے صبح، دوپہر، شام لے لینے سے قوت مدافعت بحال رہتی ہے۔ قوت مدافعت کے بحال رہنے سے جسم کو ملٹی وٹامن بھی ملتے ہیں، جگر کو طاقت بھی ملتی ہے، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور جسم میں قدرتی نارمل گرمائش بھی رہتی ہے جو قدرت نے پیدا کی ہے۔ جسم میں ہلکی پھلکی گرمائش کا رہنا اس چیز کی علامت ہے کہ قوت مدافعت بھی بحال ہے اور ملٹی وٹامن بھی جسم میں پورے موجود ہیں۔ جس ماں کے جسم میں ٹمپریچر نارمل نہیں ہوتا یا قوت مدافعت بحال نہیں ہوتی یا جگر کمزور ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا بچہ بھی کمزور اور کم صحت مند اور بار بار رونے والا اور خاص کر پیشاب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ماں کی صحت درست کر دینے کے بعد آپ نے اس کا ہاضمہ بھی درست کر دیا ہے، ملٹی وٹامن بھی پورے کر دیے ہیں، اب بچہ بستر پر پیشاب کرنا چند دنوں میں چھوڑ دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا ہے کہ بچے کو بھی قوت مند بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ تو اس کے لیے بہت عام سی چیز ہے کہ آپ سفید تل لے لیں، ان کو توے پر ہلکی آنچ پر فرائی کر لیں۔ جب وہ ہلکے ہلکے سے کالے ہونا شروع ہو جائیں، ان کو بالکل کالا ہرگز نہیں کرنا۔ اگر وہ ہلکے ہلکے کالا ہونا شروع ہو جائیں، آپ اس میں مسلسل چمچی یا کوئی اور چیز ہلاتے رہیں، چلاتے رہیں تاکہ تل ایک ہی جگہ سے سارے کالے نہ ہو جائیں، یا سارے تلوں میں سے تھوڑے بہت تل سارے کے سارے کالے نہ ہو جائیں۔ تو جب آپ ان کے اوپر مسلسل چمچہ یا کوئی برتن ہلاتے رہیں گے تو وہ برابری کی بنیاد پہ ہلکے ہلکے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو ہلکے سے سیاہ ہونے کے بعد آپ اس کو اتار لیں اور اسے کوٹ لیں۔ اب ان تلوں کا وزن ہونا چاہیے 100 گرام۔ اب آپ اس میں 30 گرام کلونجی ملا لیں، یہ 2 چیزیں کافی ہیں۔ اب اس میں 50 گرام آپ مصری ملا لیں۔ مصری ملانے کے بعد دوا آپ کی تیار ہو چکی ہے۔ جو 6 ماہ سے اوپر کے بچے ہیں اور وہ پیشاب کرنے کے عادی ہیں، رات کو کئی بار پیشاب کرتے ہیں یا وہ کسی مسئلے کا شکار ہیں، تو آپ نے یہ دوائی 1 یا 2 چٹکی انہیں دے دینی ہے۔
ایک چٹکی 2 چٹکی سے ان کا نظام ہضم بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تل ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کو کھلانے سے ان کے جسم پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو اگر بہتر محسوس ہو اور ماں نے اپنا نظام ہضم کی اصلاح کر لی ہے اور ملٹی وٹامن غذائیں لینا شروع کر دی ہیں، تو وہ ماں بھی یہ دوائی لے سکتی ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس طرح جو جسم میں دودھ پیدا ہوگا اس سے بچہ بہت تیزی سے صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا نظام ہضم درست ہو جائے گا، گیس بننا بند ہو جائے گی، مثانے پہ دباؤ نہیں بنے گا، اور آہستہ آہستہ پیشاب کرنے کی عادت اس کی ختم ہو جائے گی۔ جب بچہ یہ دوائیاں لے گا تو ماں بھی صحت مند ہو جائے گی اور بچہ بھی صحت مند ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک دیسی انڈا لے لیں، اس کو ہاف فرائی کر لیں، یعنی توے پر تھوڑا سا دیسی گھی یا تلوں کا تیل یا سرسوں کا تیل ڈال کر ایسے ہی اس کو فرائی کر لیں۔ اس کی زردی نرم ملائم رہے، پکنی نہیں چاہیے۔ جب وہ انڈا تیار ہو جائے تو آپ اس کو اتار لیں، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں حسب ذائقہ۔ اب آپ نے تھوڑا سا نمک ڈال کے کسی ڈبل روٹی سے یا روٹی سے آپ 1 سال کے بچے کو کھلا سکتے ہیں۔ اگر بچہ صحت مند ہے تو چمچی سے تھوڑی سی زردی نکال لیں اور بچے کو کھلا دیں۔ اگر بچہ کسی وجہ سے نہیں کھا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ دودھ پیتا ہے، اوپری دودھ یعنی گائے کا یا بھینس کا دودھ پیتا ہے، تو وہ پوری زردی نکال کر اس کے فیڈر میں شامل کر دیں اور اس کو دودھ پلا دیں۔ اگر کسی وجہ سے وہ پھر بھی نہیں پیتا تو آپ 2 دیسی انڈے ماں کو کھلا دیں، بچے تک وہ خود بخود پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اس طریقے سے وہ چیز بچے کے جسم میں بھی چلی جائے گی اور بچہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ باقی آپ کلونجی اور تل سفید فرائی کیے ہوئے ان کی چٹکی جس میں مصری بھی شامل ہے بچے کو کھلائیں، ایک لذیذ سا مرکب بن جاتا ہے۔ چٹکی کھلانے سے بچے کو کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی کوئی بد ذائقہ چیز نہیں ہے کہ وہ اسے نہ کھائے، بلکہ اس کا جسم طاقتور ہوگا، پیشاب بھی اس کا رکنا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ یہ چیز بچے کو کھلائیں، صبح، دوپہر، شام اور رات، ایک چٹکی کھلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو سال کا بچہ ہو اس کو 3 چٹکی تک کھلا سکتے ہیں۔ 3 سال کے بچے کو چائے کی آدھی چمچ یعنی چھوٹی چمچ لے لیں، وہ چمچی آدھی صبح، دوپہر، شام کھلا سکتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی ملٹی وٹامن بھی ہے۔ تو 3 سال کے بچے کو تو کھجور کا پیسٹ بنا لیں اور کھجور کھلائیں۔ 2 سال کے بچے کو کھجور بھی کھلا سکتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں ابال لیں یا گرم پانی 1 گلاس لے لیں ابلتا ہوا، اس کے اندر انجیر ڈال دیں۔ جب پانی نیم گرم ہوگا تو انجیر پھول جائے گی، نرم ملائم ہو جائے گی۔ اس کو چاہیں تو پیس لیں، اور اگر وہ بہت زیادہ نرم ہو چکی ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے بچے کو کھلا دیں۔ بچے کو انجیر اور کھجور کھلا دینے سے بھی اس کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا، طاقت بن جائے گی، کیونکہ کھجور اور انجیر بہت پاورفل چیز ہے، توانائی کو پورا کرتی ہے، جزوِ بدن بناتی ہے خوراک کو، اور خود بھی یہ ہضم ہو جاتی ہے، جسم کو موٹا کرتی ہے، صحت مند کرتی ہے، پیشاب کو روکتی ہے، اور سب سے اہم بات گیس کے پریشر کو ختم کرتی ہے، جس سے مثانے پر دباؤ نہیں پڑتا اور بچہ سکون سے سوتا ہے، رات کو تنگ نہیں کرتا، گہری نیند میں اسے پیشاب نہیں آتا۔ آہستہ آہستہ وہ فربہ ہو جاتا ہے، جسم صحت مند ہو جاتا ہے، مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، اور بچے کا پیشاب بستر پہ ہونا بند ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔